بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کیا شیعہ ایک مذہب ہے یا تحریک ہے یا جماعت ہے، اور کیا اس مذہب کا آغاز ایک یہودی سے ہوا تھا یا اس کی بنیاد ایک یہودی نے رکھی تھی، اور اس مذہب کی بنیاد کن عقائد کی بنیاد پر رکھی گئی تھی۔ لہذا ان سب کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ ناظرین گرامی، عبداللہ بن سبا علماء یہود میں سے ایک بہت بڑا عالم تھا، اور جب سے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دو یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکال کر فلسطین کی طرف دھکیل دیا تھا، اس وقت سے اس کے دل میں مسلمانوں سے انتقام لینے کی آگ سلگ رہی تھی، اور وہ اندر ہی اندر ایسی تراکیب سوچتا رہتا تھا جس کے ذریعے مسلمانوں سے بغض و عداوت کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی کر سکے۔ انہی تراکیب میں سے ایک ترکیب اسے یہ سوجھی کہ مسلمان ہو کر پھر ان کے راز و نیاز سے واقفیت حاصل کی جائے اور کچھ ساتھی ڈھونڈے جائیں تاکہ مستقل گروہ بن جانے پر اسلام کے خلاف آواز بلند کی جائے۔ چنانچہ وہ یمن سے مدینہ آیا اور مدینہ آ کر اپنا مسلمان ہونا ظاہر کیا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نرم دلی اور خوش خلقی سے اس نے یہ ناجائز فائدہ اٹھایا کہ مختلف حیلوں بہانوں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اعتقاد حاصل کر لیا، اور اس اعتماد سے اب وہ اپنی مخفی دشمنی کے لیے راستہ ہموار کرنے کے در پہ رہنے لگا اور اپنے ہم خیال لوگوں کی تلاش میں مصروف ہو گیا۔ جویندہ یا بندہ کے مطابق اسے ایسے ہموار مل گئے جو بظاہر مسلمان تھے لیکن دل سے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن تھے۔ ان سے میل جول صلاح و مشورہ شروع ہوا اور خفیہ ایک منظم گروہ تیار کر لیا گیا۔ اسی منظم کے ذریعے اس نے اولین کامیابی یہ حاصل کی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرا دیا۔ اس یہودی عالم یعنی عبداللہ ابن سبا کی ان خفیہ سرگرمیوں اور اسلام و مسلمانوں کے ساتھ بغض و عداوت کی تفصیلات شیعہ و سنی دونوں مکتبہ فکر کے مورخین کے ہاں صراحتاً ملتی ہیں۔ بات یہ تھی کہ عبداللہ بن سبا اصل یہودی تھا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلام قبول کر کے حجاز آ گیا، پھر بصرہ، پھر کوفہ اور اس کے بعد شام گیا، اور ہر مقام پر اس نے لوگوں کو اسلام سے برگزشتہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی، اور شامیوں نے اسے شام سے باہر نکال دیا۔ وہاں سے یہ مصر پہنچا اور وہاں آ کر قیام پذیر ہوا۔ وہاں سے اس نے مصریوں کو کہا کہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد واپسی کا کہا جائے تو اسے جھٹلاتے ہیں۔ اس طرح رجت کا عقیدہ اس نے گھڑا۔ کچھ لوگوں نے اس کی یہ بات قبول کر لی، اس کے بعد دوسرے عقیدے کو پھیلایا اور کہا کہ ہر پیغمبر کا کوئی نہ کوئی وصی ہوا ہے، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو جاری نہیں کرتا، اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ناحق خلافت پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس کی ان باتوں کو سن کر لوگ اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے حاکموں پر لعن طعن کا آغاز کر دیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا وصی مقرر فرمایا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاتم الوصیاء ہوئے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امر خلافت کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے امر خلافت میں زیادتی کی اور خود امیر بن بیٹھے۔ یہ سن کر لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت سے اعتراض کرنے شروع کر دیے اور اپنے مذموم عزائم کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے رنگ میں پھیلانا شروع کیا۔ اس سے اہل مصر کی ایک کثیر تعداد فتنے کی زد میں آ گئی۔ انہوں نے کوفہ اور بصرہ کی عوام کو رکا جات لکھے، جس کے بعد کوفی اور بصری لوگ ان کے ہاں میں ہاں ملانے لگے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے انکار پر سب متفق ہو گئے۔ انہوں نے کئی ایک آدمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مناظرہ کے لیے بھیجے اور کچھ ایسے پیغامات بھی بھیجے کہ ہم آپ کے اس رویے پر احتجاج کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو مختلف عہدے پر فائز کیوں کیا اور بڑے بڑے صحابہ کرام کو کوئی اہمیت نہ دی؟ تو یہ باتیں بہت سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئیں۔ بانی مذہب شیعہ
عبداللہ بن سبا یہودی کے عقائد کے بیان میں اہل سنت کی مذکورہ کتاب کی تائید شیعہ تواریخ سے بھی ہوتی ہے۔ شیعہ عقائد کی مشہور تاریخی کتاب روضۃ الصفا میں موجد اہل تشیع عبداللہ بن سبا کے عقائد کی تشریح ان الفاظ میں موجود ہے۔ ابن اسود جو کہ غیر عرب مورخین میں عبداللہ بن سبا کے نام سے مشہور ہے، سنا کے یہودیوں میں سے ایک بڑا عالم تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اس سے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہ ان کے اس رویے کی بنا پر مدینہ میں آ کر جماعت مسلمین میں شامل ہو گیا۔ جب ان کا مقصد ناکامیوں کے پردوں سے باہر نہ نکل سکا، یعنی اس کا دلی مقصد پورا نہ ہوا، تو اس نے ان لوگوں کے ساتھ میل جول بڑھانا شروع کر دیا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دلی کا دورت رکھتے تھے۔ باہمی محبت و پیار کے عہد و پیما باندھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عیب جوئی اور بد گوئی میں ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اس طرح فتنہ و فساد کا دروازہ کھلا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حالات سے آگاہ ہوئے تو خیال فرمایا کہ یہ شخص کون ہے جو اتنے بڑے فتنے کا باعث بن رہا ہے، اسے کیوں برداشت کیا جا رہا ہے؟ آپ نے اسے مدینہ سے نکالنے کا فیصلہ فرمایا۔ جب عبداللہ بن سبا کو یہ معلوم ہوا کہ مصر میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالفین کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے تو جانب مصر روانہ ہوا۔ وہاں جا کر اپنے تقوی و علم کی بہتات سے لوگوں کو اپنا فریفتہ کر لیا، اور جب بہت سے لوگوں نے اس کے خیالات و عقائد کو قبول کر لیا تو فوراً ایک نیا عقیدہ ان کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ یہ کہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتر کر دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، لہذا آپ کو دوبارہ تشریف لانے کا زیادہ حق ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بھی آپ سے دوبارہ واپسی کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، جس نے آپ پر قرآن نازل فرمایا وہ یقیناً آپ کو لوٹنے کی جگہ کی طرف لوٹائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل علم ساتھیوں نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، پھر مسلمان ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دعوے دار ہوا۔ یہودیت کے دوران وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت یوشع بن نون کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتا تھا، یعنی حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور وصی تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی وہی باتیں کہیں۔ یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کی فرضیت کو مشہور کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کیا اور آپ کے مخالفین کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا۔ اسی وجہ سے شیعہ لوگوں کے مخالفین کہتے ہیں کہ رفض یعنی شیعت کی جڑ یہودیت سے، یعنی یہودیت نے ہی ظہور اسلام کے بعد شیعت کا روپ دھار لیا ہے۔ عبداللہ ابن سبا کی سازشوں کا نتیجہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اس خونی فضا میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ اور امیر منتخب کیا گیا۔ وہ بلا شبہ خلیفہ برحق تھے۔ اس وقت ان سے بہتر زمانہ حکومت سنبھالنے والا کوئی اور موجود نہ تھا، اور ان کی شخصیت اس عظیم منصب کے لیے قابل ترجیح بھی تھی۔ لیکن عبداللہ بن سبا کی اس خونی سازش کے نتیجے میں اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق امت مسلمہ دو گروہ میں تقسیم ہو گئی اور نوبت جدال و قتال تک پہنچ گئی۔ جنگ جمل اور صفین جیسے خونی مارکے بھی ہوئے کہ جن میں بہت سارے صحابہ قتل کیے گئے۔ ان دونوں مارکوں میں عبداللہ بن سبا اور اس کا پورا گروہ، جس کی اچھی خاصی تعداد ہو چکی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا۔ اس زمانہ اور اس فضا میں اس کو پورا موقع ملا کہ لشکر کے بے علم اور کم فہم افراد کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور عقیدت کے عنوان سے غلو جیسی عظیم گمراہی میں مبتلا کرے، یہاں تک کہ اس نے کچھ سادہ لوگوں کو وہی سبق پڑھایا جو پولوس نے عیسائیوں کو پڑھایا تھا، اور ان کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں خدا کا روپ ہیں، ان کے کالم میں خداوندی کی روح ہے اور گویا وہی خدا ہیں۔ کچھ حکموں کے کان میں یہ بات ڈالی کہ اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا تھا، وہی اس کے مستحق اور اہل تھے، اور حامل وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انہی کے پاس بھیجا گیا تھا۔ لیکن اس کو اشتباہ ہو گیا اور وہ غلطی سے وہی لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کے پاس پہنچ گیا۔ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
اللہ پر بہتان، جبرائیل پر بھی بہتان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بھی انکار۔ مورخین نے یہاں یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں یہ بات آئی کہ انہی کے لشکر کے کچھ افراد ان کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے ان شیاطین کو قتل کرانے نیز لوگوں کی عبرت کے لیے انہیں آگ میں جلانے کا ارادہ کیا۔ لیکن اپنے مشیر خاص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے کچھ اور لوگوں کے مشورے پر اس وقت کے خاص حالات میں اس کارروائی کو کسی دوسرے مناسب وقت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوحیت کا عقیدہ رکھنے والے، انہیں اللہ تسلیم کرنے والے اور اس کی دعوت دینے والے یہ شیاطین انہی کے حکم سے قتل کیے گئے اور آگ میں ڈالے گئے، جیسا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب منہاج السنت میں اس کی وضاحت کی ہے۔ بہرحال جنگ جمل اور صفین کے جنگوں کے زمانہ میں عبداللہ بن سبا اور اس کے چیلوں کو اس وقت کی فضا سے فائدہ اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں ان کے بارے میں غلو کی گمراہی پھیلانے کا پورا موقع ملا۔ اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے علاقے کوفے کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تو یہ علاقہ اس گروہ کی سرگرمیوں کا خاص مرکز بن گیا، کیونکہ اس علاقے کے لوگوں میں ایسے غلو آمیز اور گمراہ کن افکار و نظریات کے قبول کرنے کی زیادہ صلاحیت تھی، اس لیے یہاں سے اس گروہ کو اپنے مشن میں دوسرے جگہوں کی نسبت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔